بسم اللہ والحمد للہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ کرے کہ یہ پورا مہینہ ہمارے لیے برکتوں، رحمتوں اور عزتوں میں اضافے کا باعث بنے، اور اللہ تعالیٰ اس پورے مہینے میں ہمیں پوری دل جمی کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عبادت کی برکت سے ہمارے پورے اگلے سال میں رحمتیں اور برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اس مہینے میں ویسے تو تمام مسلمان الحمدللہ عبادات بھی کرتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے تاکہ آپ رمضان سے مزید فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ سب سے پہلی چیز جو کہ لوگ شاید تھوڑا سا اس پہ کم توجہ دیتے ہیں، وہ یہ کہ ہم رمضان کے اندر نوافل زیادہ پڑھتے ہیں، جبکہ اگر آپ کے فرض نماز قضا ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ رمضان کے اندر اپنی قضا نمازیں پڑھیں، کیونکہ نفل ہے زائد عبادت۔ تو اگر آپ نے ابھی اپنے فرائض ہی پورے نہیں کیے تو پھر زائد کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا۔ تو دا بیسٹ تھنگ از کہ آپ نوافل کی بجائے اپنے فرض قضا پڑھیں، جیسے کہ فجر ہے تو فجر کے 2 فرض قضا پڑھیں، ظہر کے 4 فرض قضا، عصر کے 4 فرض قضا، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر۔ تو اس طرح، اور اس کی ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد اس کی ایک ساتھ قضا بھی پڑھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم جو آپ کے فرض قضا ہیں جس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جانا ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ آپ ادا کریں، رادر دین کہ جو نوافل ہیں جو کہ زائد عبادت ہے اس کے اوپر ریلیٹیولی کم توجہ دی جائے۔ اور بہت بھی اگر آپ نے کوئی چیز پڑھنی ہو تو افضل نوافل میں آپ تہجد پڑھ لیں، اور باقی آپ جو قضا نمازیں ہیں وہ زیادہ پڑھیں۔ دوسری چیز جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اور کم از کم ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کو مکمل کریں، پہلے سپارے سے لے کر 30ویں سپارے تک۔ ویسے تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اس میں آپ یا تو ایک چیز ایڈ کر لیں یا پھر جو میں بتانے لگا ہوں اسی کو پریکٹس کر لیں، تو میرا خیال ہے اس کا فائدہ آپ کو زیادہ ہوگا۔ وہ یہ کہ آپ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، تو وہ مقصد پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے جو آپ اس رمضان میں کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جو عبادات آپ کے اوپر فرض ہیں ان کے مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ جیسے فرض کریں اگر آپ بالغ ہیں تو آپ کے اوپر غسل فرض ہے، تو غسل کے فرائض اور اس کی سنتیں اور اس کو کرنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے اوپر وضو کرنا فرض ہے، تو آپ کے اوپر وضو کے سارے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اگر آپ بالغ ہیں تو آپ کے اوپر نماز فرض ہے، تو آپ کو نماز کے سارے مسائل آنے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کے اوپر حج فرض ہے، تو پھر آپ کو حج کے مسائل بھی آنے چاہیے۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو آپ کو زکوٰۃ کے مسائل بھی آنے چاہیے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کام اس طرح کرنا ہے، یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو ہمارے اوپر چیزیں فرض ہیں ہمیں ان فرض علوم کا علم ہونا چاہیے، اور انہی علوم میں آپ کے عقائد کا علم، اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے اس کا علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، فرشتوں کے بارے میں اسلام کا کیا عقیدہ ہے، قیامت کے بارے میں اسلام کا کیا عقیدہ ہے، اور آخرت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، جو قسمت کے بارے میں جو ہمارا کیا عقیدہ ہے اسلام کا، ان سب مسائل کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں
کہ یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے۔ اگر آپ رمضان میں روزانہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ کسی ایک بک پہ لگا دیں، جس بھی مسلک کو، جس بھی آپ بندے کو اوتھینٹک سمجھتے ہیں، اس کی بک لیں ان مسائل کے اوپر، اور اس بک کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر رمضان میں آپ چند منٹ بھی اس چیز کو دے دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیز مکمل طور پہ سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو بھرپور طریقے سے اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری کی ہوئی عبادات کو قبول فرمائے، اور اس رمضان میں اللہ نے جن جن لوگوں کو بخشنا ہے، اللہ ان میں ہمارا نام بھی درج فرمائے۔ جو ہمارے ماں باپ یا رشتہ داروں میں سے فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے میں ان کی بخشش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔